السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ بائے اقبال کاظمی۔ کفارہ اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کفارہ قسط نمبر 9۔ عام حالات میں بھی سرد چھاپ منڈوں سے مختلف نہیں ہوتا۔ اس صورت میں کوئی عورت شاید میری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتی ہو، لیکن جب میرے پاس پیسہ ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ قیمتی لباس، شاندار کار، 5 سٹار اور دیگر بڑے بڑے ہوٹلوں میں آمد و رفت۔ لوگ مجھے کوئی رئیس زیادہ سمجھتے۔ حسین اور دولت مند خواتین خود بخود میری طرف کھینچی چلی آتی۔ لیکن آج جو صورتحال سامنے آئی تھی وہ بہت مختلف تھی۔ اس عورت کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور وہ بھی دور سے۔ جب میں نے اسے چھت پر کپڑے ڈالتے دیکھا تھا تو میری نیت میں کوئی فطور نہیں تھا۔ محض اتفاقاً نظریں اس طرف اٹھ گئی تھی اور دل میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ میں ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اس کوٹھی میں ضرور آتا تھا، اور وہ بھی رات کے وقت۔ دن کے وقت تو میں کبھی یہاں سے باہر بھی نہیں نکلا تھا، البتہ کبھی برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس عورت نے اپنے مکان کی چھت سے پہلے بھی مجھے دیکھا ہو، لیکن میری نظروں میں وہ پہلی بار آئی تھی۔ کوئی اشارہ کنایا بھی نہیں ہوا تھا، اس نے سوئیاں بھجوا دی تھی۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ مجھ پر عاشق ہو گئی تھی۔ اس گلی میں 4-6 مکان ہی آباد تھے۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچ کر سوئیاں بھجوا دی ہوں کہ اس طرح پڑوس کے کسی گھر میں آنے جانے کا موقع ملے گا، لیکن شاید اسے یہ معلوم نہ ہوگا کہ اس گھر میں کوئی پڑوسن نہیں رہتی، اور اب بچی نے جا کر بتایا ہوگا کہ اس گھر میں کوئی آنٹی نہیں ہے، تو خیر سگالی کا یہ سلسلہ شروع کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ سوئیاں کھاتے ہوئے میرا ذہن ماضی میں پہنچ گیا۔ 18 سال پہلے کا وہ منظر اب بھی میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ وہ ایک منظر کیا، ماضی کی ایک ایک یاد میرے ذہن پر نقش تھی۔ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ تھا، میں کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ میں سیالکوٹ کے ایک بازار میں کسی ہوٹل کے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے جسم پر کھدر کا پھٹا پرانا اور میلا کچیلا سا کرتا تھا۔ نیچے میں نے نکر پہن رکھی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی اور بہت میلی تھی۔ یہ کپڑے شاید کئی مہینوں سے میرے جسم سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ میرے پیر ٹخنوں تک کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، ہاتھوں کی پشت اور بازوں پر میل جمی ہوئی تھی۔ میں نے شاید کئی روز سے منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے۔ 8 سال کے بچے کو اپنا ہوش کب ہوتا ہے؟ اس کے ذہن میں صرف 2 باتیں ہوتی ہیں، کھیل اور کھانا پینا۔ اس کی دیکھ بھال کی بڑی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہوتی ہے۔ جس کے ماں باپ نہ ہوں، گھر کے دوسرے افراد اس کا خیال رکھتے ہیں۔ میں یتیم نہیں تھا، مگر یتیموں سے زیادہ بدتر اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کسی اور رشتہ دار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رشتے ناتے کیا ہوتے ہیں۔ ہاں، تو میں اس روز کی بات کر رہا تھا جب میں ہوٹل کے سامنے والے فٹ پاتھ پر بیٹھا للچائی نظروں سے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 8 سالہ بچہ جو 16-17 گھنٹوں سے بھوکا ہو، ایک کھیل تک اڑ کر اس کے منہ میں نہ گئی ہو، اس کی حالت کیا ہوگی۔ مجھ پر نقاہت طاری تھی، پیٹ میں اینٹھن ہو رہی تھی، آنتوں میں گریں سی پڑ رہی تھی۔
سامنے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر میری حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اس طرح منہ چلانے لگتا جیسے کھانا کوئی اور نہیں میں کھا رہا ہوں۔ دروازے کے قریب والی میز پر بیٹھا ہوا ایک آدمی کھانا کھاتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ ہوٹل بس ایویں سا تھا، گاہکوں کا تعلق بھی نچلے طبقے سے تھا۔ زیادہ تر مزدور پیشہ لوگ تھے جو یہاں آ کر کھانا کھاتے، دروازے کے قریب کاؤنٹر پر پیسے دیتے اور چلے جاتے۔ کسی گاہک نے آتے جاتے میری طرف دیکھا تک نہیں تھا، لیکن وہ شخص کھانا کھاتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ لباس اور حلیے سے وہ بھی کوئی مزدور پیشہ ہی لگتا تھا۔ اس کی پلیٹ میں کچھ روٹی بچ گئی تھی، سالن ختم ہو گیا تھا، شاید اس کا پیٹ بھی بھر گیا تھا، کیونکہ دوسرے گاہکوں کی طرح باقی روٹی ختم کرنے کے لیے اس نے گریوی نہیں منگوائی تھی۔ اس نے پلیٹ اپنے سامنے سے سرکا دی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا۔ اس نے بچی ہوئی روٹی اٹھائی اور باہر آ کر وہ روٹی میری جھولی میں اس طرح پھینک دی جیسے کتے کے سامنے ہڈی ڈالی جاتی ہے۔ روٹی کا وہ ٹکڑا میرے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ اس سے میری بھوک تو نہیں مٹی، لیکن پیٹ کی اینٹھن کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیر اور وہاں بیٹھا رہا کہ شاید کوئی اور گاہک میری جھولی میں روٹی کا ٹکڑا ڈال دے، مگر کسی نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں اٹھ کر ایک طرف چلنے لگا، ایک نلکے سے پانی پیا اور پھر چلتا رہا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا، اگرچہ تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی، مگر اس میں ابھی تپش نہیں تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ بغلوں میں دبا رکھے تھے، مگر اس طرح سردی کم تو نہیں ہو جاتی۔ میں ایک جگہ رک گیا۔ سامنے کلچوں کی ایک دکان تھی، 2-3 گاہک بھی کھڑے تھے۔ تندورچی لوہے کی سلاخوں سے کلچے تندور سے نکال کر ایک ٹوکرے میں ڈالتا جا رہا تھا۔ گرم گرم کلچوں کی اشتہا انگیز خوشبو میری بھوک ایک بار پھر چمک اٹھی۔ میں آگے بڑھ کر ان آدمیوں کے بیچ کھڑا ہو گیا اور موقع ملتے ہی کلچوں سے بھرے ہوئے ٹوکرے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ تندورچی نے مجھے دیکھ لیا۔ میرا ایک ہاتھ کلچے تک پہنچا ہی تھا کہ لوہے کی سلاخ زور سے میرے ہاتھ پر لگی۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی، لیکن میں نے کلچا نہیں چھوڑا اور پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک آدمی پکڑو پکڑو کا شور مچاتا ہوا میرے پیچھے لپکا بھی تھا، مگر میں تیزی سے دوڑتا ہوا ایک گلی میں گھس گیا اور پھر کئی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک درخت کے نیچے رک گیا۔ اس طرح بے تحاشا دوڑنے سے میرا سانس پھول گیا تھا۔ میں اب بھی خوفزدہ سی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب مجھے کوئی نہیں پکڑنے کے لیے آ رہا تو درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کلچا کھانے لگا۔ وہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو میں نے 8 سال کی عمر میں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی تھی۔ اس سے اگلے روز ایسی ہی حرکت کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس وقت بھی میں بھوک سے نڈھال تھا اور میں نے پیٹ کی بھڑکتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے ایک روٹی چرانے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے تھانے میں 3-4 گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ پولیس والے میرے ماں باپ اور دوسرے گھر والوں کا پتہ پوچھتے رہے۔ 1-2 پولیس والوں نے مجھے تھپڑ بھی لگائے تھے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ایک یتیم خانے میں پہنچا دیا گیا، وہاں بھی رات تک میں بھوکا ہی رہا۔ مجھے دوسرے بچوں کے ساتھ ایک بڑے کمرے میں فرش پر بٹھا دیا گیا اور ہمیں کھانا اس طرح دیا گیا جیسے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے بھکاریوں کی جھولی میں روٹی کا ٹکڑا پھینک دیا جاتا ہے۔ مٹی کے کٹورے میں گدلے پینی جیسی پتلی سی دال اور تندور کی روٹی آدھی جلی آدھی کچی۔ رات کو سونے کے لیے بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کمروں میں بھر دیا گیا۔ مجھے جس کمرے میں دھکیلا گیا وہاں 20 بچے اور تھے۔ کوئی میری عمر کا تھا، کوئی مجھ سے چھوٹا اور کوئی بڑا۔ فرش پر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی جو جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی تھی۔ اوڑھنے کے لیے پھٹے پرانے اور میلے کپڑے تھے۔ 2-2 لڑکوں کو ایک ایک کمبل دیا گیا
مجھے بھی ایک لڑکے کے ساتھ کمبل کا حصے دار بنا دیا گیا۔ وہ لڑکا مجھ سے عمر میں بڑا اور بہت خراٹ تھا۔ رات بھر ہم کمبل کے لیے کھینچا تانی کرتے رہے۔ کمبل زیادہ تر اس لڑکے کے قبضے میں رہا اور میں سردی سے ٹھٹھرتا رہا۔ صبح میرا منہ دھلایا گیا، پہننے کو دوسرے کپڑے دیے جو اگرچہ پرانے تھے مگر صاف ستھرے تھے۔ سر پر ہرے رنگ کی ایک میلی سی ٹوپی بھی پہنا دی گئی۔ ہلکے پیلے رنگ کی شلوار قمیض اور ہری ٹوپی، یہ اس یتیم خانے کے بچوں کی وردی تھی۔ سورج نکلتے ہی ہمیں 10-10 کی ٹولیوں میں یتیم خانے سے نکال دیا گیا۔ کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا گیا۔ کہا گیا کہ ہم کچھ جمع کر کے لائیں گے تو کھانے کو ملے گا۔ ہم سیالکوٹ کی گلیوں اور سڑکوں پر گھومتے رہے اور صدا لگاتے رہے، ہم ہیں یتیم بچے، کوئی نہیں ہمارا۔ ممکن ہے دوسرے بچے یتیم ہوں مگر میں یتیم نہیں تھا۔ میرا باپ بھی زندہ تھا اور ماں بھی۔ حالات کی ستم ظریفی نے مجھے اس طرح ان سے الگ کر دیا تھا کہ نہ صرف دنیا کی ہر نعمت سے بلکہ باپ کی شفقت اور ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا تھا، اور تقدیر مجھے یتیم خانے میں لے آئی تھی۔ میری ماں بھی اسی شہر میں تھی اور باپ بھی، لیکن یہ کتنی ستم ظریفی تھی کہ میں زندگی کی چل چلاتی دھوپ میں باپ کی شفقت کے سائے اور ٹھٹر دینے والی سردی میں ماں کی ممتا کی آغوش حدت سے محروم تھا۔ باپ کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا اور سیالکوٹ میں کب اور کیسے آ کر آباد ہوا تھا، لیکن میری ماں سیالکوٹ کے ایک سرحدی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ ٹانڈا عین سرحدی پٹی پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرحد کی دوسری طرف جموں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ سرحد کے دوسری طرف بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ان دونوں بستیوں کے درمیان فاصلہ بس اتنا ہے کہ 10-11 سال کی عمر کا بچہ اپنے گاؤں میں کھڑے ہو کر پتھر پھینکے تو وہ سرحد کی دوسری طرف والے گاؤں میں جا گرے۔ میری نانی دائی برکت بی بی ٹانڈا کی بہت معروف ہستی تھی۔ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ دن ہو یا رات، کلفی جما دینے والی سردی ہو یا دماغ پگھلا دینے والی چلچلاتی دھوپ، دائی برکتیں نے کبھی خدمت سے انکار نہیں کیا تھا۔ ٹانڈا اور آس پاس کی بستیوں کے آدھے سے زیادہ بچوں کی ولادت اس کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ میری ماں روشن بی بی پرائمری تک تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل ہی کی تھی، پھر سیالکوٹ اپنے ماموں کے پاس آ گئی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کی مامی اگرچہ بڑی ظالم عورت تھی مگر روشن بی بی اس کی سختیاں برداشت کرتی رہی اور تعلیم حاصل کرتی رہی۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ گاؤں واپس آ گئی۔ وہ 18 سال کی الڑ دوشیزہ تھی، اونچی لمبی، صحت مند، نہایت حسین۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ روشن کو بھی اپنی ماں کی طرح خدمت خلق کا شوق تھا۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے دائی برکتیں نے اسے بھی اپنا کام سکھا دیا۔ روشن کچھ عرصہ تک تو اپنی ماں کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی، پھر وہ اکیلی جانے لگی۔ بہت کم عرصہ میں وہ اپنے کام میں ماہر ہو گئی اور آس پاس کے دیہاتوں میں دائی روشن کے نام سے مشہور ہو گئی۔ روشن بی بی صرف دائی نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ نرس بننا چاہتی تھی۔ گاؤں میں رہ کر تو وہ صرف زچگیاں ہی کروا سکتی تھی۔ وہ گاؤں چھوڑ کر پھر سیالکوٹ آ گئی، جہاں تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد اسے نرسنگ اسکول میں داخلہ مل گیا اور رہائش کے لیے ہاسٹل میں جگہ بھی ملی۔ ابھی وہ نرسنگ کا کورس کر رہی تھی کہ گاؤں میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ دائی برکتیں اکیلی نہیں مری تھی۔ اس روز گاؤں میں کئی لوگ موت کا شکار ہوئے اور زخمی ہوئے تھے۔ سرحدی علاقوں میں انڈین اور پاکستانی فوجی دستوں میں جھڑپیں روز کا معمول بن چکا تھا۔ پہل ہمیشہ بھارت کی طرف سے ہوتی تھی۔ سرحد کے علاقوں پر فائرنگ شروع کر دیتے، جس کا جواب پاکستانی فوجیوں کو بھی دینا پڑتا۔ اس روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بھارت کی طرف سے بلا جواز پہلے ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ ہوئی، پھر گنوں اور توپوں سے گولہ باری شروع ہو گئی۔ 2 گولے ٹانڈا میں گر کر پھٹے۔ دائی برکتیں سمیت گاؤں کے 4 اور باشندے لقمہ اجل بن گئے، کئی زخمی ہوئے۔
پاکستانی فوجی دستوں کی جوابی فائرنگ سے بھارتی اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ روشن بی بی صرف 3 دن کے لیے گاؤں گئی تھی۔ نرسنگ کا کورس کرنے کے بعد اسے سیالکوٹ ہی کے سرکاری ہسپتال میں نوکری مل گئی اور وہ مریضوں کی خدمت کرنے لگی۔ ہمدردی کا اور خدمت کا مادہ اس کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ بہت جلد ہسپتال میں مشہور ہو گئی۔ مریضوں کی خدمت میں وہ اس طرح کھو جاتی کہ اپنے آپ کو بھول جاتی۔ ان دنوں روشن بی بی کی ڈیوٹی میڈیکل وارڈ میں تھی۔ اس روز صبح سویرے ہی وارڈ میں ایک نیا مریض آیا تھا۔ احمد علی کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ بڑا کڑیل جوان تھا، بے حد خوبرو، اس میں جنس مخالف کے لیے بے پناہ کشش تھی۔ زہر خورانی کا کیس تھا۔ احمد علی کی کسی دوست نے اسے زہر دے دیا تھا اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے بر وقت ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، اور مزید خوش قسمتی یہ کہ اس وقت روشن بی بی ڈیوٹی پر تھی۔ احمد علی کو بچا لیا گیا۔ پولیس نے کیس رجسٹر کر لیا، لیکن احمد علی کا دوست فرار ہو گیا تھا، جس نے کسی پرانے دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ زہر کا اثر تو رفتہ رفتہ زائل ہو گیا تھا، لیکن 2-4 روز بعد اس کے ذیلی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اسے نہ صرف تیز بخار رہنے لگا، بلکہ اس کے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے بھی نکل آئے تھے۔ نرس روشن بی بی یوں تو ہر مریض کی دل و جان سے خدمت کرتی تھی، لیکن احمد علی کی خدمت اور دیکھ بھال میں تو وہ حد سے گزر گئی۔ وہ فارغ وقت میں بھی اس کے بیڈ کے پاس نظر آتی۔ نہ صرف مریضوں میں بلکہ سٹاف میں بھی اس کے بارے میں چیمگوئیاں ہونے لگی۔ احمد علی تقریباً 1 مہینہ ہسپتال میں رہا اور پھر اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ روشن بی بی اس روز بہت افسردہ تھی اور خوش بھی۔ افسردہ اس لیے کہ اب وہ احمد علی کے پاس بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتی، اور خوشی اس بات کی تھی کہ اس کا ایک مریض صحت یاب ہو کر جا رہا ہے، جس کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہسپتال میں مریض آتے رہے اور صحت یاب ہو کر جاتے رہے۔ مریض کے رخصت ہو جانے کے بعد ڈاکٹر اور نرسیں بھی اسے بھول جاتی اور مریض بھی انہیں فراموش کر دیتا، لیکن احمد علی کے بارے میں بات کچھ مختلف ثابت ہوئی تھی۔ وہ ہسپتال سے رخصت ہونے کے بعد بھی نرس روشن بی بی سے ملنے کے لیے وہاں آتا رہا۔ اس طرح ان کے بارے میں مختلف باتیں پھیلنے لگی۔ روشن بی بی آوارہ یا بدچلن نہیں تھی۔ وہ گاؤں کی ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جو خدمت کا جذبہ لے کر شہر آئی تھی اور نرس بن کر دکھی انسانیت کی مسیحائی کر رہی تھی۔ اس نے ہسپتال میں آنے والے ہزاروں لوگوں کی دل و جان سے خدمت کی تھی۔ ان میں غریب بھی تھے اور دولت مند بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، بدصورت بھی اور خوبرو بھی، لیکن کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ کسی کو روشن کی طرف انگلی اٹھانے کا موقع ملتا۔ لیکن احمد علی کی خدمت اور تیمارداری کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھی۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب روشن کو پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ بدحواس ہو گئی۔ احمد علی بڑی مشکل سے شادی پر آمادہ ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب روشن نے اسے دھمکیاں دی تو وہ شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ روشن کے ہاں پہلے بچے کی ولادت ہوئی تو احمد علی نے اسے اپنی اولاد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آوارگی اور بد چلنی کے الزام نے روشن کو پاگل کر دیا۔ وہ احمد علی پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑی۔ کوئی بھی شریف عورت شوہر کا ہر ظلم برداشت کر سکتی ہے، بھوکی رہ لیتی ہے، مار کھا سکتی ہے، مگر بد چلنی کا الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ احمد علی جفت سازی کا کام کرتا تھا۔ اس کی دکان شہر کے ایک بارونق علاقے میں تھی۔ دکان کے پیچھے رہائش کے لیے ایک کمرہ بھی تھا، جس کے ساتھ ایک بہت چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ اس رہائشی حصے میں آمد و رفت کے لیے دکان کے اندر سے راستہ تھا اور بغلی گلی میں بھی ایک دروازہ تھا۔ احمد علی نے اپنی مدد کے لیے دکان پر ایک کاریگر بھی رکھا ہوا تھا۔
روشن نے ہسپتال کا ہاسٹل چھوڑ کر دکان کے عقبی حصے میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اس پہلے ہنگامے کے بعد ان کی محبت میں دراڑیں پڑ گئی، روز روز کے جھگڑے ہونے لگے۔ ان جھگڑوں کا اثر احمد علی کے کاروبار پر بھی پڑا۔ وہ نئے جوتے بنا کر فروخت کیا کرتا تھا، مگر اب گاہک اس کے کام میں نقص نکالنے لگے۔ کاریگر بھی کام چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور پھر ایک روز احمد علی نے روشن کو مار کر گھر سے نکال دیا۔ روشن اپنے بچے کو سینے سے لگائے دوبارہ ہاسٹل میں آ گئی۔ چند روز تو کسی طرح گزارا ہوا، مگر ایک شیرخوار بچے کے ساتھ ہسپتال کی ڈیوٹی دینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے بچے کو ایک نرسنگ ہوم میں داخل کرا دیا۔ وہ بچہ میں تھا، عبدالرؤف، جسے روشن بی بی پیار سے روفی کہا کرتی تھی۔ میری ماں روشن میرے لیے سب کچھ تھی، ماں بھی باپ بھی۔ اس نے مجھے مامتا بھی دی تھی اور باپ کی شفقت بھی۔ اسے جب بھی وقت ملتا نرسنگ ہوم میں آ جاتی، کبھی مجھے گود میں لیے وہیں بیٹھی رہتی، کبھی گھمانے کے لیے باہر لے جاتی۔ میرا باپ احمد علی ایک مرتبہ بھی دیکھنے کے لیے نرسنگ ہوم نہیں آیا تھا۔ میں صرف ایک ہی چہرہ پہچانتا تھا، اپنی ماں کا، ممتا کے نور سے روشن چہرہ۔ باپ تو میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ 5 سال گزر گئے۔ ان 5 برسوں کے دوران کئی نشیب و فراز آئے۔ میں ہاسٹل ہی میں تھا، میرا اسکول میں بھی داخلہ کرا دیا گیا تھا۔ اس عرصہ میں میرے ماں باپ کی بیچ کئی مرتبہ صلح ہوئی اور کئی مرتبہ جھگڑا۔ صلح کے دنوں میں اماں مجھے بھی لے کر احمد علی کے ہاں چلی جاتی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ میرا باپ ہے، مگر مجھے اس کے چہرے پر کبھی شفقت اور اپنے لیے محبت نظر نہیں آئی تھی۔ میں ہمک کر اس کی طرف لپکتا تو وہ مجھے دھتکار دیتا۔ ماں اور باپ کے بیچ صلح و آشتی کا دور کبھی بھی ہفتہ 10 دن سے زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ اس کا دل بھر جاتا تو وہ کسی نہ کسی بہانے لڑ جھگڑ کر ماں کو گھر سے نکال دیتا۔ میں 5 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں نے اب احمد علی کے ہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ انہی دنوں ایک بڑا سرکاری افیسر بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہوا۔ اماں کی ڈیوٹی بھی ان دنوں اسپیشل وارڈ میں تھی۔ یہ اسپیشل وارڈ الگ الگ کمروں پر مشتمل تھا۔ یہاں صرف دولت مند لوگ ہی داخل ہوتے تھے۔ انہیں کمروں میں ہر سہولت مہیا کی جاتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا۔ ادھیڑ عمر کا وہ سرکاری افیسر توفیق احمد 2 سال پہلے لاہور سے ٹرانسفر ہو کر آیا تھا۔ اسے رہائش کے لیے ابھی تک کوئی بنگلہ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک ریسٹ ہاؤس میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ بھی بنگلہ ہی تھا اور یہاں اسے گھر جیسی سہولت حاصل تھی۔ توفیق احمد کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت گیا ہوا تھا۔ ماں نے حسب معمول دوسرے مریضوں کی طرح توفیق احمد کی بھی دل لگا کر خدمت کی اور تیمارداری کی۔ توفیق احمد جلد ہی روشن سے بے تکلف ہو گیا اور ہسپتال سے جانے کے بعد بھی وہ اس سے ملتا رہا۔ ماں اسے اپنا ہمدرد سمجھی۔ وہ کئی مرتبہ مجھے بھی ساتھ لے کر ریسٹ ہاؤس گئی تھی۔ توفیق احمد مجھے بہت پیار کرتا۔ اس نے ایک بار مجھے بہت سارے کھلونے لے کر دیے، ہمیں کار پر بٹھا کر گھمانے لے جاتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ کاش یہ میرا باپ ہوتا، کتنی محبت تھی اسے مجھ سے۔ توفیق احمد یہی سمجھتا رہا کہ میری ماں بیوہ ہے۔ ایک روز اس نے ماں کو شادی کی پیشکش کر دی۔ ماں نے اس روز پہلی مرتبہ اسے علی احمد کے بارے میں بتایا۔ توفیق احمد ایک بہت بڑا سرکاری افیسر تھا، اس کے بہت تعلقات تھے۔ وہ میری ماں کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے علی احمد کی گردن ناپ لی اور اسے روشن بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں سانس لینے والی عورت کتنی ہی مجبور اور بے بس کیوں نہ ہو، شوہر کتنا ہی ظالم، جابر، آوارہ اور بدچلن کیوں نہ ہو، عورت اس سے طلاق لینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ شوہر کی چوکھٹ پر گھٹ گھٹ کر دم توڑ دے گی، مگر طلاق کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ شوہر طلاق دے بھی دے تو اپنے آپ کو زندہ درگور سمجھے گی، مگر احمد علی سے طلاق ملنے پر میری ماں نے سکھ کا سانس لیا۔
شاید اسے ایک عذاب سے نجات مل گئی تھی۔ احمد علی سے طلاق کے 4 مہینے بعد ماں نے توفیق احمد سے عقد ثانی کر لیا اور وہ مجھے لے کر نرسنگ ہاسٹل سے ریسٹ ہاؤس میں منتقل ہو گئی۔ بہت بڑا بنگلہ نما یہ ریسٹ ہاؤس کئی کمروں پر مشتمل تھا۔ یہاں دورے پر آنے والے اور بھی سرکاری افیسر ٹھہرا کرتے تھے، مگر توفیق احمد کی شادی کے بعد یہ سرکاری ریسٹ ہاؤس پرائیویٹ بنگلہ بن گیا۔ دوسرے افسروں کے لیے بھی کسی دوسرے ڈاک بنگلے میں انتظام کر دیا گیا تھا۔ ماں خوش تھی، میں بھی بہت خوش تھا۔ توفیق احمد کو دیکھ کر ایک مرتبہ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش یہ میرا باپ ہوتا۔ میری یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ مجھے ماں کی ممتا کے ساتھ باپ کی شفقت پدری بھی مل گئی تھی۔ لیکن میری یہ خوش فہمی بھی جلد ہی دور ہو گئی۔ توفیق احمد کا رویہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگا۔ پہلے وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ماں کسی شرارت پر مجھے ڈانٹتی تو وہ اسے ڈانٹ دیتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی تبدیلی آنے لگی۔ اب وہ مجھے پیار سے نہیں بلاتا تھا، بات بات پر ڈانٹ دیتا۔ ماں یہ سب کچھ دیکھتی اور دل تھام کر رہ جاتی۔ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ مجھے ڈانٹ پڑنے پر اس پر کیا گزرتی ہے۔ توفیق احمد نے اب مجھے اپنے ساتھ سیر کے لیے لے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پہلے میں کار پر اسکول جایا کرتا تھا، پھر مجھے تانگا لگوا دیا گیا جس پر اسکول کے اور بھی بہت سے بچے ہوتے تھے۔ توفیق احمد گھر سے باہر ہوتا تو ماں مجھے آغوش میں سمیٹ کر خوب پیار کرتی، میرا منہ چومتی۔ یہی تو ایک ہستی تھی جسے مجھ سے پیار تھا۔ ایک روز تو توفیق احمد کسی بات پر مجھ سے بہت بگڑا۔ اس نے مجھے ایک زوردار تمانچہ بھی رسید کر دیا۔ ماں تڑپ اٹھی۔ اس نے پہلی بار توفیق احمد کے سامنے تیز لہجے میں بات کی۔ موصوف نے اسے بھی تھپڑ رسید کر دیا۔ ماں مجھے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں گھس گئی اور ہم ماں بیٹا دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے آنسو بہاتے رہے۔ توفیق احمد سے شادی کے بعد اس کی ضد پر ماں نے ہسپتال کی نوکری چھوڑ دی تھی اور اب مجبوری یہ تھی کہ وہ مجھے لے کر کہیں بھی جا نہیں سکتی تھی۔ ہم ماں بیٹا اس ظالم و جابر شخص کے رحم و کرم پر تھے جسے ہم نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا۔ احمد علی میرے ماں سے لڑتا جھگڑتا ضرور تھا، لیکن اس نے کبھی ماں پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ ایسی کوئی زیادتی کی تھی۔ ماں اور توفیق احمد میں آئے دن جھگڑے ہونے لگے اور ان جھگڑوں کی بنیاد ہمیشہ میں ہی بنتا۔ توفیق احمد اکثر مجھے موچی کا بیٹا کہا کرتا اور میری وجہ سے ماں کو بھی تانے دیا کرتا۔ اور پھر ایک روز مجھے ہاسٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ ماں پہلے ہر دوسرے تیسرے دن مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہتی، پھر ہفتے کے دن آنے لگی اور پھر یہ وقفہ بڑھتا چلا گیا۔ توفیق احمد ایک مرتبہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ کیوں آتا؟ وہ تو میرا ستیلا باپ تھا۔ اس نے مجھے بیٹے کی حیثیت سے قبول کیا ہی نہیں تھا۔ میرے سگے باپ احمد علی نے بھی مجھے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کیا تھا، تو ستیلا باپ کیسے مجھے اپنا بیٹا مان لیتا؟ یہی غنیمت تھا کہ وہ میرا ہاسٹل، اسکول کی فیس اور دیگر اخراجات دے دیا کرتا تھا۔ مجھے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ماں اب صرف مہینے میں ایک مرتبہ مجھے ملنے کے لیے آتی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی دیکھی تھی۔ وہ پہلے سے کچھ دبلی ہو گئی تھی، شاید بیمار رہنے لگی تھی۔ 3 سال گزر گئے اور پھر اچانک ماں نے مجھ سے ملنے کے لیے ہاسٹل آنا بند کر دیا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ میں انتظار کرتا رہا، لیکن ماں نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ اور پھر ایک روز مجھے ہاسٹل سے نکال دیا گیا۔ اسکول سے بھی میرا نام کٹ گیا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے بڑا سنسنی خیز ثابت ہوا کہ پچھلے 3 مہینوں سے میری اسکول اور ہاسٹل کی فیس ادا نہیں کی گئی تھی۔ جس وقت مجھے ہاسٹل سے نکالا گیا، اس وقت میں نے نکر اور کھدر کا سفید کرتا پہن رکھا تھا، پیروں میں سلیپر تھے
مجھے ہاسٹل سے اپنا سامان بھی نہیں لینے دیا گیا۔ میں ریسٹ ہاؤس پہنچا تو یہ انکشاف مزید سنسنی خیز ثابت ہوا کہ میرے ستیلے باپ توفیق احمد کا تبادلہ اسلام آباد ہو گیا تھا اور 4 مہینے پہلے وہ میری ماں کو لے کر یہاں سے چلا گیا تھا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ پچھلے 4 مہینوں سے ماں مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی اور میرے اسکول اور ہاسٹل کی فیس ادا کیوں نہیں کی گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ہاسٹل سے نکالے جانے کا افسوس نہیں تھا، دکھ تو ماں کے بچھڑنے کا تھا۔ وہی ایک ایسی ہستی تھی جس کے دل میں میرے لیے پیار تھا، محبت تھی، اور وہ بھی مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ اپنے ستیلے باپ توفیق احمد سے نفرت تو اسی روز ہو گئی تھی جب اس نے میری ماں کو تھپڑ مارا تھا اور مجھے ہاسٹل میں داخل کر کے مجھ سے الگ کر دیا تھا، اور اب وہ میری ماں کو مجھ سے چھین کر دور لے گیا تھا۔ میں شہر کی مختلف سڑکوں پر گھومتا ہوا اس بازار میں پہنچ گیا جہاں میرے باپ احمد علی کی دکان تھی۔ دکان اجڑ چکی تھی، ایک طرف پھٹے پرانے جوتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور باپ دروازے کی اندر اپنے اڈے پر بیٹھا پرانے جوتے گانٹھ رہا تھا۔ ان 3 سالوں کے دوران میرا کبھی کبھار اپنے باپ سے آمنا سامنا ہو جاتا، لیکن اس کے رویے سے ہمیشہ میری دل شکنی ہوئی تھی، اور اس دل شکنی کے باوجود میں نے کبھی اس کا خیال ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ آخر کو وہ میرا باپ تھا۔ احمد علی نے کام کرتے ہوئے ہاتھ روک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ایک دم شکنیں ابھر آئی، چہرے کے تاثرات میں سرد مہری نمایاں طور پر نظر آنے لگی۔ کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کے لہجے میں بھی سرد مہری تھی۔ مجھے اسکول اور ہاسٹل سے نکال دیا گیا ہے ابا، میں نے ہولے سے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے مجھے گھورا۔ اپنی ماں کو جا کر بتا، اور اس باپ کو جس نے اماں اس کے ساتھ کہیں چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں، میں نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، ابا نے کہا۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ کہیں چلی گئی ہے۔ اس نے مجھے تو چھوڑا، اب تمہیں بھی چھوڑ گئی، لیکن تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں کہاں جاؤں ابا، مجھے ہاسٹل سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ میں کہاں جاؤں؟ کہیں بھی جا، میرے پاس مت آنا، ابا نے جواب دیا۔ وہ فرش پر بچھی ہوئی ایک بوری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بوری کا ایک کونا اٹھا کر اس کے نیچے سے 2 اٹھنیاں نکال کر میری طرف پھینک دی۔ یہ پیسے لے جا، روٹی جا کر کھا لینا اور بھاگ جا یہاں سے، آئندہ میرے پاس مت آنا۔ مجھے اپنے پاس رکھ لو ابا، میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ ابے چل بھاگ یہاں سے۔ ابا نے ایک ٹوٹا ہوا چھتر اٹھا لیا اور میرے چہرے کے سامنے ہلاتے ہوئے بولا، چل بھاگ یہاں سے، آئندہ اس طرف آیا تو چمڑی ادھیر کر رکھ دوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیر تک اپنے بے رحم باپ کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دونوں اٹھنیاں اٹھا کر جیب میں ڈالی اور وہاں سے چل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ میرا باپ مجھے آواز دے کر روک لے گا، دوڑ کر مجھے گلے سے لپٹا لے گا، لیکن وہ ظالم اور بے رحم آدمی تھا۔ اس نے تو دوبارہ میری طرف دیکھا تک نہیں۔